الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ کو اپنی زندگی کے مختلف اعمال میں سے ماہ رمضان جیسے عظیم نعمت کا موقع بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. کئی سارے ہم میں سے جو گزشتہ سال ماہ رمضان کے روزوں کی عبادات اور مصروفیات میں ہمارے ساتھ ہم مجلس اور ہم مشرف تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان موجود نہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی گزشتہ تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس سال کے ماہ رمضان کے روزوں کے خوب دل لگا کر احترام کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی موقع بموقع اپنے بندوں کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر بندہ اور خدا کے درمیان رابطے میں اضافہ ہو، قربت پیدا ہو اور انسان کچھ عبادات اور کچھ اعمال کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ بارگاہ خداوندی میں انعامات کا حقدار ٹھہرے. انہی مواقع میں سے سب سے اہم ترین موقع ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا ہے اور اللہ تبارک و تعالی واضح فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ پر یہ روزے لازم قرار دیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلے امتوں پر روزے لکھ دیے گئے تھے اور فرض کر دیے گئے تھے. یعنی یہ ایک اضافی عمل ہمارے ذمہ نہیں باندھا کیا ہے، بلکہ زمانوں سے تمام امتوں پر روزے لازم قرار دیے گئے تھے. لیکن فرق اتنا ہے کہ وہاں پر یا تو ہر ہفتے میں روزے ہیں، یا پھر کئی دنوں کے روزے ہیں، یا پھر اس میں ایک وقت کھانے کا ہے، اس کے بعد جب کھانا ختم ہوا تو پھر اگلے دن اس وقت تک کھانا بند ہے. روزوں کے دورانیہ طویل ہے، یا پھر انہوں نے خود اپنے آپ پر زیادتی کرتے ہوئے روزوں کی تعداد کو بڑھا دیا. لیکن اس امت کو اللہ رب العزت نے جیسے دیگر معاملات میں معتدل امت بنا کے رکھا ہے، روزوں کے حوالے سے بھی یہ معتدل فریضے کی ادائیگی کے جو ہے مکلف بنائے گئے ہیں کہ وہ روزے رکھیں. اور روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو انسان عام ایام میں جو ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے اور معدے پر غیر ضروری لوڈ ڈالتا ہے، ان ایام میں اللہ رب العزت روزہ ایک عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معدے کے اس بوجھ کو ہلکا کر کے معدے کو مستحکم بناتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی تجربہ کراتا ہے کہ یہ تو ایک انعام کے حصول کے لیے اس عمل سے گزرنا ہے، مگر ساتھ میں یہ تجربہ ہو کہ ہم جب سحری کا کھانا کھا لیتے ہیں تو دوپہر کے 12 بجنے کے ساتھ ساتھ ہی جب ہمیں بھوک کا احساس اٹھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی احساس لائق ہو کہ وہ لوگ جنہیں باقاعدہ 24 گھنٹے میں کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان پر کیا تکلیف بیتتی ہے، انہیں کن دشواریوں سے گزرنا ہوتا ہے، کیونکہ مومن کے حوالے سے یہ ہے کہ مومن ایک جسد کے مانند ہے، اگر اس کے آنکھ میں درد ہو تو اس کا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہو جائے گا، اس کے سر میں درد ہو تو اس کا پورا جسم بے قرار ہو۔ تو اسی طرح ایک لحاظ سے ہمارے یہاں یہ تو بتایا گیا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ انسان بھی انسان کا بھائی ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تحب للناس ما تحب لنفسک، کہ جو تم کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو پوری انسانیت کے لیے پسند کرو۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر یوں بھی فرمایا ہے کہ اللہم انی اشہد ان الناس کلہم اخوہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے حضور کہ تمام انسانیت ایک دوسرے کے باہم بھائی ہے۔ تو یہ نسل انسانیت کی بنیاد پر انسانیت کی فکر کا احساس کرانا، یہ اللہ رب العزت اس عبادت کے طفیل کراتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ساتھ میں روزے کا یہ بھی مقصد ہے تاکہ تم تقویدار بنو۔ تقویدار بننے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں ایک دورانیے میں، اسی طرح ہم ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو باز رکھیں جن چیزوں کا ہماری زندگی کے معاملات اور معمولات سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ معاملات اور معمولات سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہماری فرش گوئیاں ہیں، وہ ہماری فضول گوئیاں ہیں، وہ ہماری غیبتیں ہیں، وہ ہمارے بغض اور حسد اور نفرت ہے، جن کا ہماری زندگی کے معاملات اور معمولات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواہ مخواہ میں غیر ضروری بنیادوں پر ہمارے دشمن شیطان نے ہماری زندگی اور معمولات کا حصہ بنا دیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک سکتے ہیں جن چیزوں پر ہماری زندگی کی توانائی کا انحصار ہے، جو کھانا پینا ہے، اس لیے کہ حکم خداوندی ہے، اس حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے ہم طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ان جائز چیزوں سے جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال قرار دے دیا ہے، ایک دورانیے کی بنیاد پر ممنوع قرار دینے کے نتیجے میں ہم اسے ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جنہیں مستقل بنیادوں پر ممنوع قرار دیا گیا ہے، اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے، ہم انہیں مستقل بنیادوں پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جن پر ہماری زندگی کے معاملات اور معمولات کا کوئی انحصار نہیں ہے، اس پر کوئی تکیہ نہیں ان چیزوں کے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے عادات ایسی بنائی ہے کہ اپنے طبیعت کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا رکھا ہے۔ تو ہم اگر ایسی چیزوں کی پیروی کرتے ہیں کہ جن کی ہماری زندگی کے ساتھ کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ تو صرف ہم اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں،
کیونکہ ہماری طبیعت کی چاہت ہے کہ ہم کسی کو تند و تیز سنائیں، ہم کسی کو برے الفاظ سنائیں، ہم کسی کے ساتھ اپنے بغض اور حسد کا کھل کر اظہار کریں۔ یہ ہماری طبیعت کی خواہش ہے، یہ ہمارے نفس کی خواہش ہے، رب کا تقاضا نہیں، رب نے ممنوع قرار دے دیا ہے۔ اور پھر جو آخر میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوادار بنو۔ اب تقوادار بننے کے لیے لازمی ہے کہ ہم پرہیزگار بنیں، اور پرہیز کن چیزوں سے کریں؟ پرہیز ان چیزوں سے ہم کریں جو چیزیں ہمارے عبادات کے حوالے سے ہماری روحانیات کے لیے مضر ہیں۔ اور جب ہماری روحانیات پر اثر پڑتا ہے، ہماری روحانیات متاثر ہوتے ہیں، تو ان روحانیات کے ساتھ جب روحانیات کے غذائیں بدل جاتی ہے تو پھر جسم کی بھی غذا بدل جاتی ہے، کیونکہ جب تک روح تقویٰ کے راستے کا راہی ہے تو پھر جسم بھی اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے جو چیزیں ممنوع ہے۔ اگر روح غلط چیزوں کا عادی بن جاتا ہے تو پھر جسم بھی غلط چیزوں کا عادی بنتا ہے، پھر وہ رشوت بھی کھل کر لیتا ہے، پھر وہ سود بھی کھل کر دیتا اور لیتا ہے، پھر وہ زیادتیاں بھی کھل کر کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے ساتھ نفرت کا اظہار بھی فخری بنیادوں پر کرتا ہے، پھر وہ عداوت بھی اپنا مشن بنا دیتا ہے، پھر لوگوں کے ساتھ وہ زیادتیاں بھی اپنے لیے قوت اور طاقت کا محور سمجھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب کھل کر عمل میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کا بنیادی راستہ اپنے روح کو غلط چیزوں کا عادی بنانا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ماہ رمضان کے اس 30 روزہ کورس کو اپنے لیے باقاعدہ معمول بنائیں۔ جس طرح انسان علاج کے لیے کسی معالج کے حضور جاتا ہے اور وہ اسے دوا بھی دیتا ہے اور اسے پرہیز بھی سمجھاتا ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں علاج کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ روزے رکھو، رات میں قیام کرو، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، قرآن کے قریب سے قریب تر ہو جاؤ، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، اس مہینے میں دیگر تمام تر مصروفیات سے اپنے آپ کو فارغ کرو، زیادہ سے زیادہ الہی تعلیمات کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کی بھی زندگی کی ضروریات ہوا کرتے تھے، وہ اپنے ضروریات کو رمضان سے پہلے کوشش کرتے تھے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے ضروریات کی تکمیل کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ماہ رمضان کی آمد ہے تاکہ اس رمضان المبارک کے ایام میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کے حضور میں دے سکیں، اور اس مہینے کو عبادات کا سیزن سمجھ کے وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں معمول بدلا ہوا ہے کہ سال کے 11 مہینوں میں ہم معمول کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، اتنا کماتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات کی تکمیل کریں، لیکن ماہ رمضان میں ہر کاروباری ظلم کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ ہر روزہ دار افطار کرتے ہوئے دعا کے بجائے بد دعا پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم بد دعائیں کماتے ہیں، ہم لوگوں کی نفرتیں بٹورتے ہیں، جبکہ ماہ رمضان معاونت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، لیکن ہم ان ساری چیزوں سے اپنے مخصوص عادات کی بنیاد پر اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ جب ہم بد دعائیں بٹوریں گے، ہمارا کردار اور عمل بد دعائیں بٹورنے کا ہو، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی اس بنیاد پر کریں کہ یہی مہینہ ہے پھر کب کمائیں گے، جبکہ اس مہینے میں کمانے کی جو چیزیں ہیں وہ ہم کماتے نہیں ہیں۔ مہینہ گزر جاتا ہے، ہماری عادات میں تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ عید کا دن آ جاتا ہے، جس دن اعلان ہوتا ہے کہ جس نے جو ذمہ داریاں نبھائی ہے وہ اپنا اجر لے لے، اپنا بدلہ لے لے، لیکن ہم نے کمایا کیا ہوتا ہے کہ عید کے دن ہم اپنا بدلہ حاصل کریں۔ امتحان کے آخری انتہا پر رزلٹ ملتا ہے تو وہ رزلٹ کے نتائج تو اسے ملتے ہیں جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے کوئی محنت نہ کی ہو اسے رزلٹ کا کیا انتظار ہے؟ جس نے پیپر میں کچھ نہ لکھا ہو اسے کون سے نمبرات کے حصول کا عزم ہو، کس نمبرات کا انتظار ہو اسے؟ لہٰذا یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے اس میں ہمیں کمانے کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں، اور اس میں ہم وہ کچھ کمائیں جس کے کمانے کے لیے اللہ رب العزت نے ترغیب دی ہے، جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کی ترغیب دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مہینہ ہے
اس مہینے کی برکات تمہارے اوپر ہے۔ یا ایھا الناس شہر عظیم قد اظلکم شہر عظیم، کہ تحقیق کے ساتھ تمہارے اوپر سائے فگن ہے ایک عظیم مہینہ۔ جب وہ سائے فگن ہے عظیم مہینہ، تو اس سائے کے نیچے ہم نے کیا کردار کرنا ہے، ہم نے کون سے عمل کرنے ہیں؟ پھر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، کہ اس میں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، اس میں ایک نفلی عمل کی ادائیگی ایسا ہے جیسے کہ عام ایام میں ایک فرض عمل بجا لایا جائے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اس مہینے میں ایک فرض عمل کی ادائیگی عام ایام کے 70 فرائض کی ادائیگی کے برابر ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہے، اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اسکیم ہے۔ عام طور پر بازاروں میں کسی کمپنی کا اسکیم دیا جاتا ہے اور وہاں پر پیکج دیا جائے تو لوگوں کی قطاریں لگ جائے، بھلے اس کا ٹھیلا کیوں نہ چل رہا ہو، اس دن وہ ٹھیلا چھوڑ کے اس پیکج کے انتظار میں نکلتا ہے، دکان بند کر کے اس پیکج کے انتظار میں رہتا ہے۔ یہ بہت بڑا پیکج ہے، کئی سالوں میں ایک دفعہ لگتا ہے۔ یہاں ہمیں بھی تو معلوم نہیں ہے کہ اگلا سال ہمیں نصیب ہو رہا ہے کہ نہیں، کیا معلوم یہی ہمارا آخری مہینہ ہو رمضان المبارک، یہی آخری روزہ ہو ہمارے لیے۔ لیکن ہم کمائیں تو صحیح، ہم اس پیکج سے استفادہ تو کریں۔ دنیاوی ہر پیکج سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن اخروی پیکجوں سے ہمیں استفادہ کا احساس نہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی ان سعادتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کریں، اور ہم دل کھول کر روزے بھی رکھیں، لوگوں کی افطار بھی کروائیں، لوگوں کی سحریوں کی بندوبست بھی کریں، ان روزوں کو زندہ روزہ بنائیں کہ وہ ہمارے ضمیر کو جگائیں، ہم دوسروں کے بھوک کے احساس کریں، دوسروں کی پیاس کے احساس کریں۔ اللہ کریم ہمیں وہ مومن بنائے جو اللہ کے مطلوب مومن ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔